اب اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لو، تالاب، حوض، ٹینکی، کنواں، اسی طرح سوئمنگ پول وغیرہ سب کا ایک ہی حکم ہے۔ اگر ان میں کوئی جانور گر کر مر جاتا ہے تو پانی کا کیا حکم ہوگا، پانی کے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو آپ کی آسانی کے لیے عرض ہے، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ٹینکی، حوض، تالاب وغیرہ کا اندرونی رقبہ 225 اسکوائر فٹ کا نہ ہو، کیونکہ ہم نے یہ بیان کیا اس سے پہلے کہ 225 اسکوائر فٹ کا اس کا اندرونی رقبہ ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا تو اس کا پانی مائع کثیر کہلائے گا، اور مائع کثیر میں نجاست گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، بشرطے کہ اوصاف سلام سا یعنی رنگ، بو، مزہ کوئی ایک وصف تبدیل نہ ہو جائے۔ تو پہلے تو یہ دیکھو کہ 225 اسکوائر فٹ کا اس کا رقبہ نہ ہو، اس سے کم ہو یعنی، اور پھر یہ دیکھو کہ وہ جانور جو گر کر مر گیا ہے وہ جانور اس میں بہنے والا خون ہو، کیونکہ ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ جس جانور میں بہنے والا خون ہی نہ ہو تو اس سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ جانور خشکی کا رہنے والا ہو، کیونکہ ہم نے یہ بھی بیان کر لیا، یہ بھی پڑھ لیا کہ سمندری جانور بھی اس کے پانی میں گر کر مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو یہ تینوں چیزیں ذہن میں رکھو کہ جس ٹینکی میں، جس تالاب، حوض وغیرہ میں وہ جانور گر کر مر گیا تو وہ اس کا رقبہ 225 اسکوائر فٹ کا نہ ہو، اس سے کم ہو، اور پھر وہ اس جانور میں بہنے والا خون ہو اور وہ خشکی کا رہنے والا ہو، سمندری نہ ہو۔ پھر اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ جانور کس درجے کا ہے۔ جانور مختلف درجے کے ہوتے ہیں کیونکہ ہر ایک کا حکم الگ ہوگا۔ بڑے درجے کا جانور ہے، بڑے جانور ہے، متوسط درمیانی درجے کا جانور ہے یا چھوٹے درجے کا جانور ہے۔ اگر وہ جانور بکری یا اس کے برابر ہو، جسم اور جسے میں اس کے برابر ہو یا اس سے بڑا ہو، وہ اگر وہ جانور پانی میں گر کر مر جاتا ہے تو اس سے تمام پانی ناپاک ہو جائے گا، یعنی تمام پانی کا نکالنا ضروری ہوگا، اگرچہ وہ پھولا اور پٹا نہ ہو وہ جانور۔ اور اگر وہ جانور بلی یا بلی کے برابر ہو جسم میں یا اس سے بڑا ہو لیکن بکری سے چھوٹا ہو، وہ اگر پانی میں گر کر مر جاتا ہے تو تمام پانی ناپاک نہیں ہوگا، پانی کا کچھ حصہ ناپاک ہوگا۔ اب بقیہ پانی کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 40 ڈول نکالنا واجب ہوگا اور 50 سے 60 ڈول کی مقدار پانی نکالنا مستحب ہوگا، یعنی 50 سے 60 ڈول کی مقدار پانی نکالنا دلی اطمینان کے لیے، اور 40 ڈول نکالنا یہ ضروری اور واجب ہوگا پانی کے پاک، بقیہ پانی کے پاک ہونے کے لیے۔ اور وہ جانور اگر چوہا ہے یا چوہے کے برابر ہے جسم میں یا اس سے بڑا ہے لیکن بلی سے چھوٹا ہے، اگر ایسا جانور گر کر مر جاتا ہے تو 20 ڈول نکالنا واجب ہوگا اور 30 ڈول نکالنا مستحب ہوگا، یعنی دلی اطمینان کے لیے 30 ڈول نکالا جائے، اور ورنہ اگر 20 ڈول بھی نکال دیا، 20 ڈول کی مقدار بھی پانی نکال دیا تو بقیہ پانی پاک کہلائے گا۔ اسی طرح یہ دونوں جانور، بلی اور چوہے، اس کے برابر جو جانور گر کر مر جاتے ہیں تو یہ پھول جائے یا پٹ جائیں تو اس صورت میں تمام پانی ناپاک ہو جائے گا، یعنی تمام پانی کا نکالنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح 2 بلی کا حکم 1 بکری کے برابر ہوگا، اسی طرح 3 چوہوں کا حکم 1 بلی کے برابر ہوگا، یعنی 3 چوہا گر کر مر جائے تو 40 ڈول نکالنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح 2 بلی گر کر مر جائے تو پھر پورا کا پورا پانی نکالنا ضروری ہوگا۔